السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بات ہم کر رہے تھے اس فیئر اور انزائٹی کی جو کہ کینسر کے مریض کو محسوس ہوتی ہے۔ یہاں پر اب ضرورت ہے کچھ فیکٹس کو چیک کرنے کی کہ یہ جو خوف ہمارے اوپر طاری ہے یہ ریئلسٹک ہے یا ہم نے خود سے گمان کر لیا ہے۔ اور جب ہم حقائق کو مد نظر رکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بار بار یہ موقع ملتا ہے کہ ہم اپنے سٹریس رسپانس کو ری سیٹ کرتے رہیں، ہر طرح کی ان ریئلسٹک پریشانی کو اپنے ذہن سے اپنے جسم سے نکال دیں۔ کینسر کی بیماری ہونے کے باوجود اس شخص کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ابھی بھی کتنی نعمتیں میرے پاس ہیں، اس دنیا میں موجود کتنے ہی افراد مجھ سے زیادہ بری حالت میں ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کینسر کے ڈائگنوسس کے بعد بھی زندگی کی جو نعمت اور مہلت مجھے دی ہے، میرے پاس بہت سے کرنے کے کام ہیں۔ اپنے آپ سے سوال اٹھانے کی ضرورت ہے، مجھے اپنی بیماری کی حقیقت کے بارے میں کس قدر کلیئرٹی سے معلومات ہیں؟ کیا یہ تو نہیں کہ اپنے فیئر اور انزائٹی کی وجہ سے میں نے ایسی باتوں کو اپنے اوپر مسلط کر رکھا ہے کہ بیماری کی حقیقت سے میں واقف ہی نہیں؟ کیا ایسا تو نہیں کہ زندگی میں بہت اہم کاموں کو میں نے صرف یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ کینسر کی وجہ سے شاید اب میں کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا؟ جیسا کہ میں نے آپ کو وضاحت سے بیان کیا، خوف اور ڈر کا ہونا ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جس کے صحیح استعمال سے ہم اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کر جا سکتے ہیں، لیکن لگاتار پریشان رہنے سے ہمارا نقصان زیادہ ہے۔ تو اب اس جذبے کو کیسے کم کیا جائے؟ بہت سے کینسر کے مریضوں سے جب بات کی جاتی ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا سکین کیسا ہے، وہ کہتے ہیں الحمدللہ کینسر کافی حد تک ابھی کنٹرول میں ہے۔ آپ کی باقی رپورٹس کیسی آ رہی ہیں؟ تقریباً ٹھیک ہی ہیں۔ کیا ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ لگاتار پریشانی کی کیفیت پھر آپ نے اپنے اوپر کیوں طاری کی ہوئی ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے اس خوف اور پریشانی کی وجہ سے آپ وہ فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ شاید قبل از وقت ہیں؟ تو یہاں پر اب سیکھنا کیا ہے؟ جذبات آپ کو ایک رخ کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور آپ نے ان جذبات کو مینج کرنے کے لیے دوسری ڈائریکشن میں جانا ہے۔ ایک ٹپیکل ریئیکشن جو کہ خوف کے ساتھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں سوچنا ہی نہیں، اس سے کہیں چھپ جانا ہے، اور اسی وجہ سے کچھ لوگ سارا دن آن لائن بیٹھے رہتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ وقت برباد کرتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے گئے ہیں جو کھانا بڑھا دیتے ہیں، شاپنگ بڑھا دیتے ہیں یا کسی قسم کا نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خوف اور ڈر کو بھگانے کے لیے کچھ لوگوں کا ایسا رویہ ہو جاتا ہے، اپنے بہت سے پیاروں کو ہر وقت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یا ان پر برستے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ اسی خوف کی وجہ سے اتنے ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں، اپنے ہی پیاروں سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ یعنی یہ تمام طریقے وہ ہیں جن میں کینسر کا مریض آگے آگے بھاگ رہا ہے، لیکن خوف ہے کہ اس کا پیچھا ہی کرتا جاتا ہے۔ یہاں پر کینسر کے مریض کو اسکل چاہیے ہے، ایسا افیکٹو اسکل جس میں اس کا جسم، اس کی سوچیں فوراً پک کریں کہ اس کو کہاں پر خوف محسوس ہوتا ہے، کہاں پر انزائٹی ہوتی ہے، اور اب اس کے لیے صحیح ٹیکنیکس کا استعمال کیا جائے۔ کینسر کے مریض کو اپنے پوسچر پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، یعنی جب وہ کسی سے بھی بات کرے، ڈاکٹر ہے، دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، تو بہت اعتماد کے ساتھ اپنی بیماری اور اس کے علاج کے بارے میں بات کی جائے۔ اسی طرح سے جہاں جہاں پر بھی کوئی بھی کام کرتے ہوئے، کوئی بھی معاملہ کرتے ہوئے، ہاسپٹل وزٹ پہ یا باقی کاموں کے دوران
لگے کہ فیئر یا انزائٹی محسوس ہو رہی ہے تو اپنی بریدنگ ایکسرسائزز پہ توجہ دی جائے. ویسے بھی ہر دن اگر 6 سیکنڈ انہیل اور 6 سیکنڈ ایکسیل یعنی 6 سیکنڈ سانس کو اندر لے جا کے روکنا اور 6 سیکنڈ سانس کو باہر لا کر روکنا، اس پریکٹس کو بار بار کیا جائے تو اوور آل ہی پریشانی اور انزائٹی کا وقت کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح پریشانی کے دوران اگر انسان اپنے ہاتھ کو اپنے چیسٹ کے اوپر، اپنے پیٹ کے اوپر رکھے، اور یہ کام بریدنگ ایکسرسائزز کرتے وقت بھی کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے اپنے ارد گرد کے لوگوں کی فزیکل سپورٹ بھی بہت فائدہ مند ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کا فیئر اور سٹریس کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اگر 20 سیکنڈ کوئی آپ کو گلے لگائے اور 10 منٹ آپ کا ہاتھ پکڑے تو اس کی وجہ سے آپ کا سٹریس اور انزائٹی کافی حد تک کم ہو جاتا ہے. تو اس فارمولے کو اپنانے کے لیے اپنے کسی نہ کسی پیارے کو علاج کے دوران اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، اور ویسے بھی اپنے پیاروں کو بیماری کی وجہ سے اپنے سے دور نہیں کرنا چاہیے. جسمانی طور پر یہ ایکسرسائزز کرنے کے بعد اب کینسر کے مریض کو اپنی سوچوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے باری آتی ہے سیلف ٹاک کی، اپنے آپ کو بہت مثبت پیغامات دینا. ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ سب سے امپورٹنٹ وجہ جب انسان کسی قسم کے بھی پریشر کو سہ پاتا ہے اور بہترین طور پہ اپنا رد عمل دیتا ہے، وہ اس سوچ کی وجہ سے ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو بار بار بتاتا ہے یس یو کین ڈو اٹ، بالکل اللہ نے چاہا تو آپ یہ کام ضرور کر سکیں گے. تو اپنے آپ سے کیسے بات کرنی چاہیے؟ جیسے ہم اپنے کسی بھی پیارے ساتھی کو بہت محبت کے ساتھ، بہت شفقت کے ساتھ اس کو ری ایشور کرتے ہیں، اس کو حوصلہ دیتے ہیں، اس کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں اور اسے یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس بیماری میں سے وہ خیر و عافیت نکل آئے گا. تو اپنے لیے بھی ایسا ہی چیئر لیڈر بننا ہے. کچھ لوگ اپنی سیلف ٹاک میں ایسی بھی بات کر سکتے ہیں کہ بچپن سے لے کر اب تک میری زندگی میں کیا کیا مشکلات آئیں اور وہ بھی اللہ کی مدد کے ساتھ کیسے اپنے وقت پر آسانی میں بدل گئیں. تو اپنی سیلف ٹاک میں کیسے جملے بولنے چاہیے؟ کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنی بیماری کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے میرے اندر جہاں خوف رکھا ہے اور پریشانی رکھی ہے وہاں پر میرے اندر کریج بھی ہے، ہمت بھی ہے، حوصلہ بھی ہے، بس مجھے اس کو ڈھونڈ نکالنا ہے. ہاں مجھے معلوم ہے کہ کینسر کا مرض ایسا ہے جس میں انسرٹینٹی ہے، پتہ نہیں کل کیا ہو جائے، پتہ نہیں کب یہ کینسر پھیلنا شروع ہو جائے یا علاج کی نوعیت کو بدلنا پڑے، لیکن انشاءاللہ میں نے اس کا مقابلہ کرنا ہے. میری خواہش تو بہت ہے کہ مجھے کسی قسم کا سٹریس نہ ہو. بہرحال اب مسائل تو ہیں اور ان کا مقابلہ بھی کرنا پڑے گا. اسی مرض کے دوران میں نے کتنے ہنر سیکھ لیے ہیں اور مجھے انہی پر توجہ دینی ہے. یہ جو مجھے جسمانی کیفیت اس ڈر اور خوف کی وجہ سے محسوس ہوتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں مزید ڈر جاؤں، بلکہ اس کی وجہ سے مجھے اپنے آپ کو یاد دلانا ہے کہ کچھ کرنے کا کام ہے، کچھ ایکشن لینا ہے. جب میرا دل بہت زیادہ دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ مجھے انرجی دے رہا ہے، ہمت دے رہا ہے، حوصلہ دے رہا ہے کہ جو تمہارا مشکل وقت ہے اس کے لیے طاقت جمع کرو اور اس کا مقابلہ کرو. مجھے معلوم ہے کہ جو کچھ بھی میں آپ کو سیلف ٹاک کے سلسلے میں بتا رہی ہوں یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن کرنا ایسے مریض کے لیے جس کا ڈائگنوسس کینسر ہے کافی مشکل کام ہے. لیکن اگر ایسا ہی مریض اپنے آپ کو بار بار یہ بتائے گا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، یہ میرا کوپنگ میکینزم ہے، اس سے مجھے فائدہ حاصل ہوگا، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس کی یہ سیلف ٹاک ہر دن بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی. اب ہم ایک اگلی اسٹریٹجی پہ آتے ہیں جس میں
اپنے اندر بہت بہادری، ہمت اور حوصلہ پیدا کرنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے خوف کو اگنور کرنا شروع کر دیں، بلکہ ہمت، حوصلہ اور کریج ہونے کا مطلب یہ ہے انسان کو جب خوف محسوس ہو رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ میں نے خوف میں بہنا نہیں ہے، بلکہ وہ کام کرنا ہے جو اس وقت مجھے کرنا چاہیے۔ اور جب کینسر کا مریض خوف کو اور اپنی بہادری کو بیلنس کرتا ہے، صحیح جگہ پہ سپورٹ لیتا ہے، تو اس کے اندر یہ کیپیسٹی پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیماری کا بھی مقابلہ کر سکے۔ کیونکہ جب انسان کو سٹریس یا خوف محسوس ہوتا ہے تو اس کا دماغ سوچنا شروع کرتا ہے کہ میں نے اپنے اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے، اور اب یہاں پر اگر وہ اپنے اندر ہمت اور حوصلہ لے کر آتا ہے تو جو بھی خیالات کا سلسلہ ہے اس میں سے بیسٹ باتوں کو نکال کر اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے، کیونکہ ایسے ہی لوگ پھر اپنے آپ کو زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ ان کو یہ سمجھ آتی ہے ہم بیماری کی وجہ سے جذبات میں بہہ نہیں جاتے، بلکہ جو بھی مشکلات ہیں ان میں صبر، شکر کی کیفیت کے ساتھ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی ریزیلینس بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی مشکل آئی، پریشانی آئی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو باؤنس بیک کر لیا۔ ایسے لوگوں کی انزائٹی کم ہوتی ہے، ڈپریشن کم ہوتا ہے، ان کی نیند بھی بہتر ہوتی ہے۔ ایسے مریض زیادہ اچھی طرح سے فوکس کر سکتے ہیں، جو معاملات ہیں ان کو نبھا سکتے ہیں، اور اس بیماری کے باوجود وہ اپنے کام میں بہت پروڈکٹیو ہوتے ہیں۔ یوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کینسر کے مریض کے اندر اس خوف سے ڈیل کرنے کا بہترین کانفیڈنس آ جاتا ہے۔ ایسا مریض اپنے لیے پلان بھی کرتا ہے کہ جو بھی معاملہ ہے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اور وہ اپنے خیالات میں پریشانیوں کو نہیں آنے دیتا بلکہ ایکشن پلان کو لے کر آتا ہے۔ ہر سچویشن میں مثبت فیصلہ کرتا ہے۔ ایسے مریض کی پلاننگ ہوتی ہے کہ اس نے ان نون سے کیسے ڈیل کرنا ہے، کیونکہ جیسے جیسے اس نے سوچنا شروع کیا واٹ ایف، اگر مجھے یہ ہو گیا، اور ساتھ ہی اپنے آپ کو بتایا کہ جو ہوگا اس کے مطابق ہم ایکشن پلان بنائیں گے، تو پھر بہت سی پریشانیاں خود بخود سمٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اسی لیے کینسر کے مریض کو کچھ سٹیپس بتانے چاہیے کہ وہ اپنی اس پریشانیوں والی سوچ سے کیسے کوپ کر سکتا ہے۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ جو چیز بھی اس کو ڈسٹریس دے رہی ہے وہ سچویشن کو بیان کرے۔ مثلا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، پتہ نہیں آج ڈاکٹر نے کیا خبر دینی ہے، آج کیمو تھراپی ہے، ریڈیو تھراپی ہے، کوئی سکین ہونا ہے۔ اور اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ سمجھاؤں، جیسے ہی کینسر کے پیشنٹ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی کیمو تھراپی ہوگی، تو پہلی سوچ جو اس کو آتی ہے وہ یہ ہے کہ اب میرے بال ختم ہو جائیں گے، اور ایسی ہی سوچ کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ فیئر اور انزائٹی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن کوئی بھی اس فیئر کے روٹ کاز تک نہیں جاتا۔ مثلا کچھ لوگ کینسر میں بالوں کے گرنے سے صرف اس وجہ سے خوف زدہ ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ میری بیماری بہت سخت ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب میرے بال گرنا شروع ہو جائیں گے تو میری پرائیویسی نہیں رہے گی، سب لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ مجھے کینسر ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی فیئر ہوتا ہے کہ اب لوگ مجھ سے طرح طرح کے سوال پوچھیں گے تو میں ان کا مقابلہ کیسے کروں گا۔ کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اب میری شکل و صورت عجیب سی لگنی شروع ہو جائے گی۔ اگر کینسر کا پیشنٹ اپنے ڈاکٹر سے بات کرے اور کیمو تھراپی اور پھر بالوں کے گرنے کی وجہ سے جو بھی خدشات اس کو محسوس ہو رہے ہیں وہ اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کر لے، تو شاید اس کا ڈاکٹر یہ بتا دے کہ بالوں کا گرنا اس بات کا بالکل انڈیکیشن نہیں ہے کہ یہ کینسر بہت خطرناک ہے۔ ایسے موقع پہ کینسر پیشنٹ کی جتنی بھی ان پروڈکٹیو قسم کی سوچیں ہوتی ہیں ان کو کہنا چاہیے کہ ان سب کو لکھ لیں، کیا کیا دماغ میں سوچیں چل رہی ہیں، اور ان سوچوں کے مقابلے میں مریض کو حقائق پہ مبنی فیکٹ سے متعارف کروانا چاہیے۔
ایسے مریضوں کو اپنی تمام پریشانیوں کو سوالات کی شکل میں ڈاکٹر کے سامنے لے کر جانا چاہیے تاکہ ڈاکٹر سے پوچھ کر اپنے آپ کو حوصلہ دیا جا سکے. یہ تو ہم نے بات کی جب ہم نے اپنے آپ کو فیئر اور پریشانی کے مقابلے میں حوصلے اور ہمت کے ساتھ کھڑا کرنا ہے. لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ جب انسان کی انزائٹی اگر ہم 1 سے 100 کے اسکیل پہ دیکھیں وہ 80 یا اس سے اوپر چلی گئی ہے، تو اگر ہم اس انزائٹی کو بہت زیادہ توجہ دیں گے، اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو فیس کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ بہت زیادہ تیزی کی طرف چلی جائے گی. تو ایسے مریض جن کے اوپر بہت زیادہ انزائٹی اور خوف مسلط ہو جائیں، ان کے لیے افیکٹو ٹیکنیک یہ ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ٹیمپریریلی ان کی توجہ کو اس خوف سے ہٹا دیا جائے. اس کو کہتے ہیں ڈسٹریکشن ٹیکنیک. یعنی وہ سوچیں جو آپ کے جذبات کو فیئر کی طرف لے کر جا رہی ہیں، خوف کی طرف لے کر جا رہی ہیں، ان کے بارے میں کچھ دیر کے لیے نہیں سوچنا. جب لگے کہ بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے تو کسی ایسے اچھے انسان کے ساتھ وقت گزارنا ہے جو آپ کو خوش کرے، جو آپ سے آپ کی بیماری کے بارے میں بات نہ کرے. اس کے علاوہ بہت سی ہیلدی ایکٹیویٹیز بھی کی جا سکتی ہیں، مثلا ایکسرسائز ہے، سوئمنگ ہے، واک کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت سننا ہے، کچھ ایسی انٹلیکچوئل گیمز کھیلنا، مثلا کوئی پزل ہے، اچھی کتاب پڑھنا ہے. اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مشکل وقت میں جو کہ خوف کی کیفیت والا تھا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، بہت زیادہ دعائیں کر رہے ہیں اور سجدوں کی کثرت پر ہیں. جیسے کہ بدر کے موقع پہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگ رہے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. تو جب انسان اپنے آپ کو اس پریشانی سے ہٹا کر کچھ دیر کے لیے استغفار اور ایسی بہت سی دعائیں پڑھنا شروع کر دے تو اس کے ساتھ بھی یہ خوف کی کیفیت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ بات بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ کبھی کبھی ہم جسمانی طور پہ تو اپنے آپ کو ایسی سچویشن سے نکالنے کی کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جہاں ہمیں خوف محسوس نہ ہو، لیکن ان سوچوں کو ڈسٹریکٹ کرنا یہ اصل چیلنج ہے. تو سوچوں کے لیے بھی ہمیں کچھ انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی کرنی ہوگی. ایسے پیشنٹ کو بتایا جائے اپنی فیئر والی سوچ کو سارا دن ٹائم نہ دے، بلکہ پورے دن میں اپوائنٹمنٹ دے دے کہ میں نے صرف اس 30 منٹس میں ان کے بارے میں سوچنا ہے. اسی طرح سے امیجن کرے کہ دماغ کے اندر بہت سے کمپارٹمنٹس ہیں، بہت سے خانے ہیں، اور ان میں سے صرف ایک خانے کے اندر انزائٹی ہے، باقی خانوں میں خوشی ہے، صبر ہے، خیر خواہی ہے، شکر گزاری ہے، توکل ہے. اور انسان سوچوں میں جب اپنے آپ کو بار بار یہ یقین کی کیفیت کے ساتھ یاد دہانی کراتا ہے کہ میرا اصل توکل اور بھروسہ اپنے رب پر ہے، تو پھر یہ ساری خوف دلانے والی سوچیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. فیئر اور انزائٹی کی وجہ سے بہت سے کینسر کے مریضوں کو نیند کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. ایک سٹڈی کے مطابق 80% کینسر کے پیشنٹس علاج کے دوران سو نہیں پاتے. کچھ وجہ تو ان کا علاج ہے اور اس کے لیے جو میڈیکیشن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سٹریس اور انزائٹی بھی ہے. پہلے تو نیند نہیں آتی، اور جب انسان لیٹتا ہے سونے کے لیے تو مڈل آف دا نائٹ آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور ایسی سوچیں آتی ہیں کہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں آج ہی سانس بند ہو جائے گا. اگر ہم رات کو سوتے وقت وہ تمام مسنون اعمال کریں جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں، تو یہ کسی قسم کے خوف اور پریشانی کو دور کرنے کا بہترین طریقہ ہے. اسی طرح رات کے کسی پہر میں بھی آنکھ کھل جائے، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں کرنا انسان کو اللہ کا قرب بھی دیتا ہے، توکل بھی بڑھاتا ہے اور خوف کو بھی پیچھے کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جس مومن کو کوئی مصیبت پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ پہنچنے والی مصیبت کا غم ہلکا کرنے کے لیے میری مصیبت کو یاد کر لے، کیونکہ میری امت کے کسی فرد کو میری مصیبت سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی۔ تو یہ میرا وہ پیغام ہے جو بھی کینسر کی بیماری میں مبتلا ہیں کہ ایسے موقع پہ اپنے پیارے نبی کو یاد کریں کہ ہر مشکل میں کیسے خوف کو پیچھے کیا جائے اور اللہ کے شکر ادا کر کے اپنے رب کو راضی کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔